جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو ہم سب کا رازق اور روزی رساں ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے سرفراز کیا، ہمارے رہنے سہنے، کھانے پینے اور ہر طرح کا جس نے انتظام فرمایا، ساتھ ہی ہماری اخروی نجات کے لیے جس نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان تمام مقدس ہستیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں انتھک کوشش کر کے اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا، جنہوں نے ہمارے سامنے ایک واضح شاہراہ چھوڑی، ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ جس پر اگر ہم چلیں، اسے اپنائیں تو صرف کفر اور شرک ہی نہیں، ہر قسم کے بدعت اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتے۔ اس مقدس ذات پر، اس کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے اس کے متبعین اور پیروکاروں پر اللہ کی طرف سے بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین کرام، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کی اہمیت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے، بالخصوص مذہب اسلام کے اندر۔ قرآن پاک کے اندر، حدیث رسول کے اندر آپ کو بے شمار نصوص مل جائیں گے جن کے اندر حصول علم پر ابھارا گیا ہے، تعلیم پر ابھارا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے علم کا بہت بڑا مقام بتایا، اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے مقام کو بہت اونچا بتایا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے، غار حرا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے پہلی مرتبہ، ان آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے وہاں پر سب سے پہلے علم کی اہمیت کو بتایا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ دیکھیے، پڑھنے کے لیے ابھارا گیا، پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس کے وسیلے کو بھی بتایا جا رہا ہے، ذریعے تعلیم کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہوا ہے وہ نماز کا حکم نہیں ہے، روزے کا حکم نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہوا ہے وہ پڑھنے کا ہے۔ اس سے آپ اہمیت لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے، پڑھنے لکھنے کی کتنی اہمیت ہے،
کہ قرآن کے اندر سب سے پہلے جو حکم ہوا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں سب سے پہلے کس چیز کا حکم ہوا ہے، پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت کے ذریعے سے نبی بنایا گیا ہے۔ آپ غار حرا میں تھے، آپ تاریخ پڑھیں، سیرت رسول پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، کئی دن وہاں رہتے تھے غار کے اندر۔ آپ کا توشہ جایا کرتا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا توشہ وہیں پہنچا دیا کرتی تھی، اور آپ وہیں غار میں رہتے تھے حرا کے اندر، وہیں پر آپ عبادت کرتے تھے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی یہ عادت تھی، یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حق کی تلاش میں تھے، دین حق کی تلاش میں تھے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، شرک سے بہت دور تھے۔ ایسے کئی لوگوں کا نام ملتا ہے، انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے کہ آپ بھی کبھی بت کے قریب نہیں جاتے تھے، شرک کے کبھی قریب نہیں جاتے تھے، یا اس طرح سے اور جو ان کے یہاں میلے ٹھیلے لگتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے، کسی استھان پہ آپ نہیں جاتے تھے، آپ ان تمام چیزوں سے دور تھے۔ اور آپ کی طرح سے اور بہت سارے لوگ تھے، زید بن عمرو بن نفیل کا ذکر آتا ہے، طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر آتا ہے، قس بن سائدہ کا ذکر آتا ہے، عبدہ بن طبیب کا ذکر آتا ہے۔ کئی لوگ تھے جو ان تمام چیزوں سے دور تھے۔ عبداللہ ابن جہش کا نام آتا ہے، جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہت ساری تاریخ کی روایتیں ایسی بتاتی ہیں کہ وہاں پر وہ نصرانی ہو کے مر گئے تھے۔ پھر ان کی بیوی جو تھی ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے جو ہے ام حبیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ تو یہ روایت مشہور ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن جہش جو تھے وہ نصرانی نہیں ہوئے تھے، وہ جھوٹی روایت۔ بتائیے، عبداللہ بن جہش اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں وہ حق کی تلاش میں تھے، وہ ملک شام گئے تھے، ان کو یہ مکہ کے اندر جو بت پرستی عام تھی، شرک و بدعات اور خرافات جو عام تھے، ان سے وہ نفرت کرتے تھے۔ وہ ملک شام گئے تھے، وہاں پر ان کو نصرانیت ملی، دین نصارہ جو تھا، عیسائیت، دیکھا کہا یہاں بھی تثلیث ہے، یہاں بھی وہی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں بت پرستی ہے، وہی تب یہاں بھی ہے۔ نصرانیت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، نصرانیت کو نہیں اپنایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نبی بنا کر بھیجے گئے اور اسلام لے کر کے آئے تو یہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور دیکھیے، اسلام کی راہ میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ یہ گھر بار چھوڑ کر کے حبشہ ہجرت کر گئے۔ اب جو اسلام کی راہ میں اس طرح مصیبت اٹھایا ہو، جو حق کو پہچانا ہو، جس نے جو کبھی شرک اور بدعت کے قریب نہ گیا ہو، کیا وہ نصرانیت کو اپنائے گا جس کے اندر شرک ہی شرک ہے؟ وہ ایک خدا نہیں تین کو مانتے ہیں۔ اور قرآن میں مکہ ہی کے اندر ایسی آیتوں کا نزول ہوا جس کے اندر آیا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، ایک نہیں ہے۔ تو یہ سب جاننے کے باوجود کیا وہ نصرانی ہو جائیں گے؟ یہ غلط روایت۔ وہ نصرانی نہیں ہوئے، وہ مر گئے تھے، بلکہ انہوں نے وصیت کیا تھا کہ ام حبیبہ کی شادی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، وہ وصیت کر کے گئے تھے۔ اور کوئی آدمی وصیت کر کے جائے گا؟ اگر مسلمان وہ ہو کر کے وہ نہیں مرے گا، نصرانی ہو کر کے مرے گا، تو وہ کیوں وصیت کر کے جائے گا کہ ان کی شادی نبی سے ہو جائے؟ اور ایک چیز دیکھیے، یہ کس کی بیٹی تھی؟ یہ کس کے داماد تھے؟ ابو سفیان کے۔ اور اس وقت ابو سفیان جو تھے وہ اسلام کے سخت دشمن تھے، وہ ملک شام میں جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ ان سے وہاں کا جو بادشاہ تھا قیصر تھا، اس نے کئی سوالات کیے تھے بلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ آپ نے خطوط بھیجے تھے تمام بادشاہوں کے پاس 6 ہجری کے اندر۔ تو ابو سفیان سے سوال جو کیا تھا اس نے قیصر بادشاہ نے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں
پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ مرتد نہیں ہوتے، جو ایک بار اسلام قبول کر لیا وہ اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر عبداللہ بن جہش کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ عیسائی ہو گئے تھے حبشہ کے اندر، اور اس کے بعد مرتد ہونے کے بعد مر گئے، یہ ان کے داماد ہے، عبداللہ بن جہش ام حبیبہ کے شوہر تھے، تو ظاہر سی بات ابو سفیان کے داماد ہوئے۔ تو اگر ایسی خبر ہوتی، صحیح ہوتی اگر یہ بات، تو ابو سفیان جو جانتے تھے مسلمانوں کے خلاف تھے، اسلام کے انٹی تھے، وہ ساری باتیں بتاتے، وہ فوراً بتاتے کہ ہاں مرتد ہو جاتے ہیں، ہمارا خود داماد تھا وہ مرتد ہو گیا اسلام لانے کے بعد، لیکن ان کو ایسی خبر نہیں تھی، انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کہی، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں وہ پوچھا، انہوں نے سوچا کہ میں ایسا بتا دوں کہ ہاں ایسا ہے، لیکن سوچتا تھا کہ بھئی ہمارے پیچھے اور مکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے، اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو فوراً وہ لوگ تصحیح کر دیں گے، کریکشن کر دیں گے، بول دیں گے نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بولنا وہ لوگ بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے، اس لیے وہ کوئی چیز جھوٹ نہیں بول سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں پر عبادت کرتے تھے، اور وہیں پر جب 40 سال کے آپ ہوئے تو آپ پر جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ تعلیم کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور جو پہلا حکم ہوا اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، آپ نزول کے اعتبار سے دیکھیں، آیتیں دیکھیں گے تو وہ آخر پارے میں آپ کو ملے گی، لیکن آپ نزول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ آیتیں سورہ الگ کی جو آیتیں ہیں شروع کی، وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، پھر سورہ مدثر کی آیتیں، مزمل کی آیتیں اس طرح نازل ہوئی ہیں۔ تو نزول کے اعتبار سے سورہ الگ کی جو آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 3-4 آیتیں، 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ ان میں دیکھیے کن چیزوں کا حکم ہے، تعلیم کا حکم ہے، علم حاصل کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے، اور ذریعہ تعلیم کس سے حاصل کیا جائے گا؟ قلم سے حاصل کیا جائے گا۔ اپنے رب کو پہچاننا جائے، کیسے آپ پہچان سکتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا ہے، تخلیق کے بارے میں، یہ ساری چیزیں، تخلیق کائنات کے بارے میں، تخلیق انسان کے بارے میں، ان ساری چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو علم کی اہمیت آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت کی، انہیں تعلیم دلائی، یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی تربیت تو ظاہر سی بات ہے فرشتے کے ذریعے سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی ہے، آپ کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کی تربیت کیسے ہوئی؟ صحابہ کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، تعلیم ان کو دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا لفظ آیا ہوا ہے کہ انہیں کتاب و حکمت سکھاتے تھے۔ کون سکھا؟ اللہ کے رسول سکھاتے تھے، آپ تعلیم دیتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں کہ جب مکہ والے 70 لوگ گرفتار ہو کر کے آئے، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو اس میں ایک شق یہ بھی تھی، ایک شرط یہ بھی لگائی گئی کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھا دیا کریں۔ وہ اگر پڑھا دیں گے بچے کو، ایک بچے کو جو پڑھا کر کے کامیاب کر دے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اسے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے رسول نے اس میں ایک شرط یہ بھی لگے، یعنی آپ کے نزدیک علم کی کتنی اہمیت تھی کہ کسی بچے کو تم پڑھا لکھا دو اگر، تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، تم سے پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں چند سالوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت دی صحابہ کرام کی، کیسی ان کی تعلیم دی کہ وہی لوگ جو پہلے اکھڑ جاہل سمجھے جاتے تھے، جن کے اندر تکبر، جن کے اندر جہالت، کبر و نخوت، تمام برائیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند سالوں میں ان کی کیسی تربیت کی کہ کیسے عرب کا، جزیرہ عرب کا کایا پلٹ گیا، اور وہی لوگ کیسے انہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور پورے عالم میں پھیلا دیا اسلام کو۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس وقت سپر پاور جو طاقتیں تھیں آج کی طرح سے، جیسے روس اور امریکہ ہے سپر پاور طاقت، اس طرح سے اس وقت ایران اور رومن امپائر، اور ادھر پرسین امپائر، جس کو ایرانی ساسانی حکومت کہتے ہیں، کسرا اور قیصر عربی میں بولتے ہیں، قیصر و کسرا، یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں۔
1000 سالوں سے تمام دنیا پر یہ غالب تھی. پرسین کلچر، رومن کلچر 1000 سالوں سے چلا آ رہا تھا. یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے، لیکن کوئی کسی پر غالب نہیں آیا. کبھی یہ غالب آتے وہ مغلوب ہو جاتے، کبھی وہ غالب آتے وہ مغلوب ہو جاتے. اور ان کی لڑائی کا تذکرہ قرآن میں خود آیا ہوا ہے. سورہ روم کے اندر پہلی آیتیں آپ پڑھیے، الف لام میم غلبت الروم. رومی جو ہے غالب مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد یہ پھر غالب آئیں گے. آپ پڑھیں سورہ روم کے اندر، یعنی دونوں طاقتوں کے غالب مغلوب لڑائی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہوا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں سپر پاور طاقتیں جو تھیں، جو ایک دوسرے کو غالب مغلوب نہیں کر سکتی تھی، وقتی طور پر کوئی ہو گیا تو وہ اس پر غالب آ گیا. یہ جو صحابہ کی جماعت تھی، اللہ کے رسول نے جن کی تربیت کی تھی، انہیں تعلیم دی تھی، انہوں نے صرف 10 سال کے اندر دونوں طاقتوں کو تہس نہس کر دیا. 19 جنگوں میں لڑ کر کے کسریٰ کی حکومت کو کا خاتمہ کر دیا. 9 جنگوں میں لڑ کر کے رومن بادشاہت کو ختم کر دیا. انہی عربوں نے، جن کے پاس کیا ہوا، کوئی وسائل نہیں. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ رومی اور ایرانی دونوں مل گئے. دونوں حالانکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، انہوں نے اتحاد کر لیا. دونوں الہی بن گئے. کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. اور جنگ فراز مشہور ہے. 1 لاکھ فوج ایرانیوں کی، 1 لاکھ فوج رومیوں کی. اور دونوں کے یہاں جو بالکل ٹرینڈ فوجی تھے 1 لاکھ کر کے آئے. اور مسلمانوں کی جو جماعت تھی ان کے پاس 15,000 کی فوج تھی، اور اس میں بھی انہوں نے ہرا دیا مسلمانوں نے. وہ جو دونوں آئے تھے کہ دونوں مل کر کے ہم مسلمانوں کو ہرائیں گے، نہیں ہرا پائے، دونوں کو ہرا دیا. جنگ فراز کے بارے میں پڑھیے. اس طرح سے کیسر و کسریٰ کا نام و نشان مٹ گیا. کس نے مٹایا؟ صحابہ نے، جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی، جن کے ہاتھ میں قرآن تھا، جن کے ہاتھ میں حدیث تھی، اللہ کے رسول کی تعلیم، آپ کا اخلاق، آپ کی تربیت تھی. انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کو ہرا دیا، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو کا خاتمہ کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایرانی اس وقت سب سے زیادہ عربوں کے اینٹی کیوں ہیں، عربوں کو گالی دیتے ہیں، خاص طور سے صحابہ کرام کو گالی دے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ جو شیعہ ہیں نا ایران کے، یہ مومن کے علاوہ اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں. لیکن یہ لوگ صحابہ کے کیوں خلاف ہیں؟ بھائی وہ صحابہ جن کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام ملا ہے، انہی کے ذریعے سے انہوں نے دین اسلام کو پہنچایا ہے پورے عالم میں. قرآن اور حدیث کی تعلیم کو انہوں نے سب جگہ پہنچایا. انہوں نے اسلام کا جھنڈا ہر جگہ گاڑا. ابو بکر صدیق کی خلافت میں، عمر فاروق کی خلافت میں، عثمان غنی کی خلافت میں. آپ تاریخ پڑھیں کیسے جو جزیرۃ العرب سے نکل کر کے افریقہ سے آگے جا کر کے اندلس یعنی یورپ میں پہنچ گئے. اور بعض مجاہدین نے کہا کہ اللہ اگر اس سے بھی آگے زمین ہوتی تو وہاں بھی ہم جاتے. چین اور کہاں روس کہاں کہاں پہنچ گئے. یہ صحابہ کی بات بتا رہے. صحابہ کرام یہاں ہندوستان تک آئے. بھائی محمد بن قاسم کون تھے؟ اور ان سے پہلے کے لوگ قتیبہ بن مسلم باہلی، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، بڑے بڑے جرنیل. صحابہ کی قیادت میں ان لوگوں نے جنگ کی اور دین اسلام کو پہنچایا. اس وقت صرف کتاب و سنت، قرآن حدیث کے علاوہ اس وقت آپ 1 صدی ہجری میں دیکھ لیجئے، 2 صدی ہجری میں دیکھ لیجئے، اسلام جہاں دور دور تک پہنچا ہے، اسلامی کلچر، عربی زبان، قرآن و حدیث، اس وقت کوئی چیز نہیں تھی. تقلید، شرک، بدعات، یہ کوئی چیز نہیں تھی اس وقت. اس وقت کوئی ایسا لفڑا نہیں تھا. اس وقت صرف اور صرف کتاب و سنت، توحید. یہ آپ خلافت راشدہ کا دور کا مطالعہ کیجئے، بنو امیہ کے دور کا مطالعہ کیجئے. اس وقت کوئی تقلید نہیں، کوئی شرک بدعات نہیں، کوئی خرافات نہیں، یہ کوئی صوفیانہ، یہ کوئی درگاہ مزار خانقاہ، یہ سارے لفڑے کچھ نہیں تھے اس وقت. یہ 1 صدی 2 صدی ہجری کا مطالعہ کیجئے. وہ اسلام کا جو ہے دور جو ہے وہی سچا دور ہے. اسی دور میں اسلام کو ان لوگوں نے پہنچایا، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے. لیکن آپ دیکھیں گے یہ جو ایرانی شیعہ ہیں اور ان کی طرح سے جو خرافاتی ہیں،
خرافاتی ذہن کے، وہ سب حملہ کہاں کرتے ہیں؟ اسی خلافت راشدہ کے دور پہ، یہی بنی امیہ کے دور پہ، جنہوں نے اسلام کو، قرآن و حدیث کو، توحید کو پورے عالم میں پھیلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی تعلیم سیکھ کر کے انہی کے دور کو بدنام کیا جاتا ہے، بنو امیہ کے دور کو بدنام کیا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کو سب سے زیادہ برا بھلا اگر کہا جاتا ہے شیعوں کے ذریعے سے، ایرانیوں کے ذریعے سے، اور انہی کی طرح خرافاتیوں کے تھی، ابو بکر، عمر، انہوں نے ایسا ظلم کیا، ویسا ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ بنو امیہ کے بارے میں معاویہ ایسے تھے، یزید ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، دھماک ایسے تھے۔ مطلب اس کے بعد جو عباسی دور ہے، جب خرافات کا دور شروع ہوتا ہے، شرک و بدعت اور مزارات اور خانقاہوں کا دور شروع ہوتا ہے، تقلید جیسی گمراہیوں کا دور جب شروع ہوتا ہے، اس دور کو کوئی نہیں بدنام کرتا ہے، چاہے عباسی دور ہو، چاہے مملوکی دور ہو، چاہے ترکی کا دور ہو، چاہے صفوی ایرانی کا دور ہو، چاہے مغلوں کا دور ہو، چاہے جو بھی جتنی بعد میں سلطنتیں قائم ہوئی، کوئی خرافات سے محفوظ نہیں ہے، تقلید جیسی گمراہیوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن ان کی کوئی برائی نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ خلافت کی بحالی کا ڈھونگ رچتے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو کہیں گے خلافت عثمانیہ کون سی ہے؟ ترکوں کے خلاف، جنہوں نے شرک و بدعت کو سب سے زیادہ دنیا میں پھیلایا۔ جہاں جہاں انہوں کی حکومت گئی، وہاں وہاں انہوں نے مزارات، ابدی افریقہ کے اندر، چاہے وہ لیبیا ہو، مصر ہو، ٹیونس ہو، الجزائر ہو، صرف الجزائر میں 500 مزارات اور خانقاہ ان لوگوں نے بنوائے۔ یہ لوگ جہاں جاتے تھے مسجد نہیں، مزارات بنواتے، خانقاہ بنواتے تھے، خرافات کی جگہ بناتے تھے۔ سب سے زیادہ خرافات اور مزارات کا جو لفڑا ہے، یا تو شیعوں نے پھیلایا ہے یا پھر ترکوں نے پھیلایا ہے، یعنی مغلوں کے ذریعے سے، ایرانیوں تورانیوں کے ذریعے سے اور ترکوں کے ذریعے سے، یہ سب مزارات اور دنیا بھر کے خرافات پورے عالم اسلام میں پھیلا۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، بنو امیہ کے دور میں آپ کو ایک بھی خرافات کا اڈا، شرک و بدعت کا اڈا نہیں ملے گا، اسی کے بعد سب ہے۔ کیوں آخر اس دور کو بدنام کیا جاتا ہے جو توحید کا دور ہے، خالص توحید کا دور ہے، کتاب و سنت کا جو دور ہے، اسی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کا جو حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کی وجہ سے، سچے جو ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کی وجہ سے انہوں نے پورے عالم پر حکومت کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں بنو امیہ ہی کے دور سے کیسے بڑے بڑے علماء ان کے دور میں پیدا ہوئے، سائنسداں پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنسداں، اطباء پیدا ہوئے، ڈاکٹرز پیدا ہوئے۔ اور یورپ کے اندر جو بعد میں ترقی کا دور 16ویں صدی کے اندر، جس کو رینیسنس ایرا بولتے ہیں، ترقی کا دور جس کو بولتے ہیں، ان لوگوں کے پاس ترقی کا دور کہاں سے آیا؟ یہ مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھ کر کے اندلس کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کیا، قاہرہ کے اندر، بغداد کے اندر، اصفہان کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں۔ جیسے آج کل آپ کو یہ امریکہ میں، یورپ میں یہ ہارورڈ یونیورسٹی ہے، کیمبرج ہے، جو آکسفورڈ ہے، جو کیا کیا، یعنی بڑی بڑی جو یونیورسٹیاں اس وقت مانی جاتی ہیں، اس وقت مسلمان جو بڑے بڑے شہر تھے، وہاں پر تمام جہان سے لوگ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور یورپ نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد مسلمان پیچھے ہوتے چلے گئے۔ وہ علماء وہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر ترقی کرنا شروع کی، اور پھر اس کے بعد 16ویں صدی کے بعد مسلمانوں کے اندر زوال آنا شروع ہو گیا۔ تو جب تک ہمارے اندر علم نہیں آئے گا، اب وہ علم چاہے نافع ہونا چاہیے، چاہے دین کا علم ہو، جو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، ہر عالم جو بھی ہوتا تھا وہ ہر طرح کے جو ہے علوم سے مزین ہوتا تھا۔ آپ ہندوستان کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو انگریزوں کے آنے سے پہلے صرف مدرسہ ہوتا تھا، وہاں پر ایک آدمی پڑھ کر کے فارغ ہوتا تھا، وہ ساتھ میں عالم بھی ہوتا تھا، طبیب بھی ہوتا تھا، اور ریاضی داں بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن انگریزوں نے آ کر کے یہ جو ابھی لارڈ میکالے کے جو تعلیم کا سسٹم چل رہا ہے، یہ انگریزوں کا سسٹم چل رہا ہے، انہوں نے دینی تعلیم ختم کر دی، الگ کر دیا، اور اپنا نظام لاگو کر دیا۔ آج ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ دینی تعلیم جو ہے اس کے لیے الگ۔ تو مسلمانوں نے سوچا اپنے بچوں کے لیے، دین کے لیے، تو مکاتب کھول دیے، مکاتب تک محدود کر دیے، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا، سب ایک ساتھ ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ عصری علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، سب کو سیکھتے تھے، ایک ساتھ سیکھتے، ایک ہی مدرسے میں سب پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن انگریزوں نے آ کر کے دیکھا، کرے یہ تو یعنی پرسنٹیج جو تھا 90 کے پاس تھا، لیکن انگریز جب آئے 100 سال کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے اندر تعلیم کا ریشیو بالکل ختم کر دیا۔
آخری پوائنٹ پر چلے گئے. تو آج کا جو سسٹم ہے اس میں ضروری ہے ایسے مدارس کی تلاش جہاں پر دونوں کا خیال کیا جاتا ہو. ورنہ آج کیا سمجھ لیا گیا ہے تعلیم کے تعلق سے؟ دینی تعلیم، عصری تعلیم پڑھ رہے ہیں، کہیں مسجد میں تھوڑا بہت پڑھا دیے دینی علوم کا مطلب قرآن پڑھنا سیکھ گیا یا کچھ اردو لکھنا پڑھنا سیکھ گیا، ہو گیا. کیا یہی دینی تعلیم ہے؟ نہیں. بہت واجبی چیزیں جو ہیں، ضروری چیزیں، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. زکوٰۃ کیسے دیا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں. میراث کی تقسیم کیسے، بھائی وہ ہر ایک آدمی کا اپنا لفڑا ہے، نہیں کہ ہر چیز میں دوسرے سے پوچھا. بہت ساری ضروری چیزیں دین کی ایسی ہیں کہ ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن ہم صرف قرآن کے پڑھ لینے کو سمجھتے ہیں کافی. ایسا نہیں ہے. ہر دین کے بہت سارے مسائل، یہ ہے کہ بہت ساری دقیق چیزیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی عالم و فقیہ ہو، لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہر شخص پر پڑھنا ضروری ہے. اور بہت سارے دنیاوی علوم بھی ہیں، ان کا بھی جاننا ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، اپنے بچوں کی تعلیم کے تعلق سے سوچنے اور غور فکر کرنے کی اہمیت پر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی وعلی وجل وتم اکبر.